گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعارف تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے نام، صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فنا اور بقا کا سارا سید حجویر نے علم موتی اور جو اپنی نگاہ آپ پہ ڈالی ہے اس کو آپ نے سمیٹ لیا۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ فنا اور بقا ہماری اپنی صفت ہے، ہماری اپنی ذات ہے، کوئی اس کی ذات کے ساتھ بقا نہیں پا سکتا۔ یہ نستوریوں کا اور بد عقیدہ اور خوشریہ جو ایک بد عقیدہ فرقے گزرے ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ ابھی آگے ساری بات آ جائے گی۔ یہ ہماری اپنی صفات ہیں، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ہم حادث ہیں۔ حادث کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ حادث کے معنی وہ وجود جو پہلے نہ تھا۔ حادث کے معنی کیا ہے؟ وہ وجود۔ آج ساری گفتگو حادث اور قدیم کی ہے، میں اس کی ابتدا دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حادث کے معنی کیا ہے؟ وہ وجود جو پہلے موجود پہلے نہ تھا بعد میں وجود میں آیا، وہ حادث ہے۔ اور قدیم کون ہے؟ جو ازل سے تھا ابد تک رہے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سید حجویر نے پچھلے درس میں جو اس کی اقسام بیان کی ہیں وہ 3 بیان کی ہیں۔ بقا کی 3 اقسام۔ پہلی قسم کیا ہے؟ دنیا، یہ پہلے نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں رہے گی، اس کی بقا اتنی ہے بس کہ یہ قائم ہوئی اور ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد بقا کی دوسری قسم جو جنت، جہنم اور وہاں کے رہنے والے،
عالم آخرت، یہ پہلے نہیں تھے، عدم سے وجود میں آئے، اس کے بعد یہ ہمیشہ رہیں گے، پھر یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر ختم نہیں ہوں گے۔ تیسری قسم بقا کی یہ آپ نے سید حجویر نے فرمائی کہ اللہ کی ذات ایسی بقا ہے جو ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ ایسا کوئی وقت آیا ہی نہیں کہ وہ نہیں تھا اور پھر ہو گیا، یا وہ بعد میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان کریم ہے، فرمان رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل روز محشر میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا سرکار کریم کے کندھے سے چھو جائے گا۔ 10 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ شفاعت۔ 100 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ حاجتیں پوری کرنے کا ذریعہ، اور 1000 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ عشق و محبت۔ اور یہ کوئی بھی درود پاک، یہ درود حجویریہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ تعالی بعد درس کے بعد۔ اس میں سید حجویر نے ایک حصہ کشف المحجوب کے ابتدا میں لیا، ایک حصہ انتہا میں لیا، اور آپ نے اپنے مریدین کو امت کو یہ پیغام دیا سید حجویر مہدوم امم۔ علامہ اقبال نے فرمایا پوری امت کے رہنما ہے، آپ کی بعد والی۔ جب کسی بزرگ کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو وہ اس کے بعد کے لیے، پیچھے تو بڑے بڑے رہنما کھڑے ہیں، سید حجویر مہدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم۔ تو یہ سبق کیا دیا کہ کسی کام کی بھی ابتدا درود سے کرنی ہے اور اس کی انتہا بھی درود سے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 14 جون 2019 10 شوال المکرم 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ عید کا دن ہے۔ صبح صبح جمعے کی دعوت دیا کرو، اپنی مسجدوں میں درود و سلام کی مجلسیں لگایا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا جمعے کو سنتے تو آپ ہر وقت ہی ہیں، لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی بھی ہے، جمعے کا درود پاک حضور پاک بہت کثرت اور محبت سے سنتے ہیں، اور باقی دنوں میں یا باقی درود پاک فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، حضور بھی سنتے ہیں۔ وہ فرشتہ نوکری کر رہا ہے حضور پاک کی درود پاک پہنچانے میں۔ اس سے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فرشتہ سن رہا ہے اور حضور پاک نہیں سن رہے، اس طرح تو سارا اس فرشتے کا علم زیادہ اور حضور پاک کا کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جیسے یہ ہے کہ ملک الموت اللہ پاک نے جان روح قبض کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہیں تو خود ہی ساری کائنات کی روح قبض کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو خدمت دی ہوئی ہے کہ خدمت کریں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس فرشتے کو خدمت کا موقع دیا کہ حضور پاک کی خدمت کریں، امتیوں کا درود پاک حضور تک پہنچائیں، ورنہ ہر امتی کا درود حضور سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا درس نمبر 279 سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اور فنا و بقا کا یہ چوتھا درس ہے۔ اور فنا و بقا پر علامہ اقبال نے جو گفتگو کی ہے، تھوڑا سا پھر آگے واصف علی پھر آگے اپنی ترتیب سے چلتے جائیں گے، اور کیا فرمایا، پھرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، پھرد کی گتھیاں گتھم گتھا جو گنجلیں، پھرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا،
خرد کیا ہے کہ جب اذان کا وقت فجر کی اذان ہوتی ہے یا اس سے پہلے تو خرد کہتی ہے سو جا ابھی ٹائم ہے، اٹھ جائیں گے، اور جنون کہتا ہے اٹھ جاگ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ جنون کیا کہ دیوانگی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب قدیر سے کہتا ہے مجھے ٹوٹ کر محبت کر، مجھے ٹوٹ کر محبت کر۔ ہائے ہائے ہائے، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگتا تیری سونے نال پری، وہ بس میں نے لفظ کو ذرا چینج کر دیا، تیری سونے نال پری، وہ بڑا ہی سونا ہے۔ جب سونے کے ساتھ پریت ہو جاتی ہے تو پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب جنون پیدا ہوتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے روزے انہوں نے رکھے ہیں جو جنون والے تھے، عقل والے تو ڈرتے ہی رہ گئے کہ سارا دن کیا ہوگا، سارا دن کیا ہوگا۔ آگے ایام 20 کے روزے ہیں، پیر منگل بدھ، یہ وہی روگ رکھیں گے جو جنون والے ہیں۔ عقل والے تو کہیں گے ابھی تو پورے مہینے کے رکھے ہیں، پھر شروع کر دیں رکھنے۔ اس لیے جنون والے ہو جائیں۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 279 موضوع سید حجویر کے نزدیک فنا و بقا حصہ دوم۔ ایک حصہ اس کا پہلے گزر چکا ہے، دوسرا حصہ حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ اپنی ذات کو، اپنی مراد کو اللہ کی مراد کے ساتھ ملا دینا، یوں سمجھیں اس کو کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب آپ اللہ کی مراد سے اپنی مراد کو ملا دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار جو رب کہتا ہے وہی کرتا ہے، اپنی مراد سے تو فانی ہو گیا، اس کی مراد سے باقی ہو گیا، اس کی مراد سے باقی ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ساری زندگی اس کی مراد سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سید حجویر ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم نے ملا دیا اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ، یہ میں اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں، تو پھر میں وہ بھی پورا کر دوں گا جو تیری چاہت۔ اگر ہم اپنی چاہتیں فنا کر دیں گے اور اس کی چاہت کو اپنا لیں گے تو پھر وہ ضرور ہماری چاہتیں بھی پوری کرے گا پھر بھی۔ لیکن اگر ہم نفس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اپنی چاہتوں کو فنا نہیں کریں گے، نماز کو ترک کرنا نہیں چھوڑیں گے، حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے، نگاہ نیچے نہیں رکھیں گے، فلم ڈرامہ گانا باجا لہو لعب سے نہیں چھوٹیں گے، ان برے خصائل کو فنا کر کے اچھے خصائل کے ساتھ بقا حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، پھر ہم سے جڑے گا نہیں، پھر ہماری ہی چاہت پوری ہوگی، پھر وہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جب ہم اس کی چاہت کو، جو وہ چاہتا ہے کہ مومن کیسا ہو، مومن سچا ہو، ایماندار ہو، جب ہم اس کی مراد کو پورا کر دیں گے تو وہ ہماری بھی ساری مرادیں پوری کر دے گا، یہاں تک کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ باغوں میں داخل کرے گا، اور ہم پر سورہ یاسین کی یہ والی آیت پڑھے گا، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، خدائے مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ بس جڑ جاؤ اس کے ساتھ، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، جڑ جاؤ اس طرح کہ دیکھنے والا یوں سمجھے جیسے سید حجویر نے جو آخری مثال دی ہے، آپ شجرہ طریقت کی آگے آئے گی، آپ فرماتے ہیں جب لوہا آگ میں چلا جاتا ہے تو وہ آگ کی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو پھر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ واقعی گم ہو گیا، اس میں فنا ہو گیا، اس کی ذات اور اس کے حکم کے بغیر کسی عمل کو کرتا ہی نہیں، تو وہ اس پہ اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے آگ کا۔ کس پر؟ لوہے پر آگ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں لوہے کی ذات نہیں ختم ہوتی، لوہے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ ذات اصل جو انسان کے اجزاء ترکیبی ہیں وہ وہی رہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بقا نہیں پا سکتا۔ وہ ایک عقیدہ عیسائی رومیوں نستوریوں کا اور خوشبیوں کا ہے۔ آگے آپ چلتے جائیں گے، ہم نے حادث کو سمجھا، ہماری آج ساری گفتگو حادث کیا اور قدیم کیا۔ حادث کیا؟ حادث کے معنی وہ وجود جو پہلے نہ تھا اور بعد میں وجود میں آیا، وہ حادث ہے۔ پہلے نہ تھا، یہ دنیا پہلے نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، یہ حادث ہے۔ اب جو آخرت ہے، عقبہ ہے، وہ ایسی حادث ہے کہ پہلے نہیں تھی، عدم سے وجود میں آئی، پھر نہیں ختم ہوگی۔ تیسری قسم کیا ہے بقا کی؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ سے رہے گی۔
ہمیں ہمارے عقیدے درست کر رہے ہیں سید حجویر. ان باتوں کو بس یاد کر لیں, سمجھتے جائیں, سیکھتے جائیں, شجرہ نسب کی طرف آ جائیں اور مولا علی کا قول سنیں اور جھوم جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد سید عثمان کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. سبحان اللہ. تین نسبتیں ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی, امام حسن بڑے معاملہ فہم تھے, بڑے معاملہ فہم. حضور نے فرمایا میرا ایک شہزادہ امت کے 2 گروہوں کو ملا دے گا آپس میں, اتنے معاملہ فہم تھے. اور امام حسین بہادر تھے, حق کے لیے ڈٹ گئے. صوفیہ فرماتے ہیں امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہے. آپ تصویر ہے. مولا علی کے پاس ایک یہودی آیا اور پوچھا ہمارا رب کب سے ہے, ہمارا رب کب سے ہے. یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا وہ ایسی ذات نہیں کہ کبھی نہیں تھا اور بعد میں پیدا ہو گیا. ایک یہودی مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, فرمایا ہمارا رب کب سے ہے. تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا کہ کیا سوال کر رہا ہے. فرمایا وہ ایسی ذات نہیں ہے جو کبھی نہیں تھا تو پھر بعد میں پیدا ہو گیا, وہ ہمیشہ سے ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. تمام نہایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور ہر انتہا کی وہ انتہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یا علی حجویری, مولا علی کے ماننے والوں, خدا کی قسم اللہ کی ایسی تعریف کی, وہ یہودی اسی ٹائم مسلمان ہو گیا, اسی ٹائم مسلمان ہو گیا. کیا فرمایا وہ کبھی وہ ہمیشہ سے ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. تمام نہایتیں اس سے پہلے ہی ختم, تمام نہایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر انتہا کی انتہا ہے. یہ سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہے کیا. آگے واسل لباس صاحب کا قول اس بات کو ایسے نتیڑ دے گا. آگے آئے گا, آگے شجرہ طریقت, جن سلسلوں میں آپ بیعت ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا. سید حجویر نے جو فنا و بقا پر بات دیا, خدا کی قسم بڑے بڑے عالم گھٹنے ٹیک جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ذات کا فنا ہونا ممکن نہیں ہے. کوئی کہ میری ذات فنا ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ بقا پا گیا ہوں. داتا صاحب نے فرمایا غلط, ایسا ہو سکتا ہی نہیں. ذات نہیں فنا ہو سکتی, صفت فنا ہو سکتی ہے. ہمارے اجزائے ترکیبی اور ہیں, اس کے اجزائے ترکیبی اور ہیں. اس بات کو آگے آپ نے سمجھایا, ایک جیسے اجزائے ترکیبی ہوں تو پھر ذات میں ذات مل سکتی ہے, ورنہ ذات میں ذات نہیں مل سکتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. آپ نے اس کی حد ختم کر دیا. آپ نے بد عقیدہ لوگوں کو کے عقیدے پاک کر دیے ہیں. خوشبیہ اور دہریہ اس عقیدے کے لوگ تھے. آج بھی اس طرح کے عقیدے کے لوگ ہیں کہ بندہ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے, اللہ بندے میں داخل ہو جاتا ہے. حلول و نزول کا نظریہ کفر ہے. سید حضور فرماتے ہیں کفر ہے. اللہ کسی میں حل نہیں ہو سکتا, حلول نہیں کر سکتا. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ رام اور شام اللہ کے اتار ہیں, اللہ ان میں اتر آیا, کفر ہے, کفر. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ سماعت بن جاتا ہے, اللہ نگاہ بن جاتا ہے, یہ اس کی قدرت, اس کی مدد سے یہ کام کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے بندہ خدا نہیں بن سکتا نا. یہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں, ایسا ہو سکتا ہی نہیں. سید حجویر فرماتے ہیں ذات کا فنا ہونا ممکن نہیں, صفت فنا ہو سکتی ہے. جیسے آگ لوہے کی ذات کو فنا نہیں کر سکتی, اس کی صفت کو فنا کر دیتی ہے. کیا مثال دی ہے. ذات کا فنا ہونا ممکن نہیں ہے, صفت فنا ہو سکتی ہے. جیسے آگ لوہے کی صفت کو فنا کر دیتی ہے. جب بھٹی میں لوہا جاتا ہے
تو جب تپ جاتا ہے تو آگ جو ہے اس کو اپنے رنگ کا کر دیتی ہے، اس کی صفت کو ختم کر دیتی ہے، اس کی ذات کو ختم نہیں کر سکتی۔ جب آگ بجھے گی یا ختم ہوگی تو لوہا پھر لوہا ہی ہو جائے گا، یا اگر وہ منتقل ہو جائے گا اس کا گارڈر بن جائے گا، اس کا سریا بن جائے گا، اصل اس کی ذات تو رہے گی نا، رہے گا لوہے کا لوہے، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں جہاں مرضی پہنچ جائے، جہاں مرضی پہنچ جائے، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس بات کو سمجھیں، ذات کا فنا ہونا ممکن نہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں صرف فنا ہو سکتی ہے جیسے آگ لوہے کی ذات کو فنا نہیں کر سکتی، جو لوہے کی صفت کو فنا کر دیتی ہے۔ آگ لوہے کی ذات کو فنا نہیں کر سکتی، لوہے کی صفت کو فنا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فنا و بقا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتب فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کشف المعجوب طریقت کی بخاری شریف ہے، اور سید حجویر طریقت کے مجدد ہیں، طریقت کے مجدد ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد آئی، کامل مرشد ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جس کے پاس کشف المعجوب ہو اسے دوسری کتابوں کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ نے ہر مسئلہ اس میں بیان کر دیا، ہر مسئلہ۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل کے زنگ اتار دیتی ہے۔ کوئی رب کی تصویر، رب کی معرفت، رب کے مشاہدے میں جانا چاہتا ہے وہ کشف المعجوب کو پڑھے۔ میں اکثر پڑھتا ہوں، کہتا ہوں طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المعجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اور اپنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے تجھ پہ اسرار کھول سکے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ صوفیہ کے ساتھ، صوفیہ کے علم کے ساتھ جڑے تو صحیح، آپ سالک ہو جائیں گے، صوفی ہو جائیں گے، اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ ولی کے پاس آیا، ولایت کا مرتبہ نہ پا سکا تو پھر پتہ نہیں کیا لینے آیا۔ ایمان کی دولت سے بہرہ یاب نہ ہوا، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے نہ گیا۔ صحیح، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کی کسی حاجت کے لیے آتا ہے، حاجت پوری ہو جائے پھر بھی چلا جاتا ہے، نہ پوری ہو تو ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ جو ایمان کے لیے، ولایت کے لیے، عشق الہی کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے آتا ہے وہ تب تک رہتا ہے جب تک اس کا جنازہ سونے کے دروازے کے پاس ہو نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ، پوری دنیا میں اس نعرے کو آباد کر دیں اور پوری دنیا میں درود حجویریہ کو آباد کر دیں۔ اس کی فوٹو کاپیاں کرائیں، لیمینیشن کرائیں، تحفے دیں آپس میں۔ سید حجویر کی کتاب سے یہ اخذ کیا گیا، ماخذ کیا۔ آپ نے یہ درود حجویریہ لکھا ہے، انتہائی خوبصورت درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ترجمہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور ان کی ازواج پر درود و سلام ہو ایسا جس کی تعداد ہی کوئی نہیں، بکثرت بکثرت۔ ایسا پیارا درود پاک ہے درود حجویریہ۔ یہ 10 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے کتاب میں 2 کو مردود جن کی بات ہوگی آج، خشویہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے بندے میں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کفر ہے، کفریہ نظریہ کہ اللہ بندے میں حلول کر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ بندہ بندہ ہے، یہ وہ جو اس میں قدرت و طاقت آ جاتی ہے جو اللہ حدیث قدسی ہے کہ سماعت، اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے، اللہ کی قدرت اس کی سماعت بن جاتی ہے، اللہ کی قدرت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے، اللہ کی طاقت مدد سے پکڑتا ہے۔ سید حجویر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ اس کا ایک قدم مشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے۔ یہ یہاں دعائے عمر بن خطاب یاد آ گئے، صدقے جاؤں بڑی ہستی پہ۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کے مقام پہ جنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، میلوں کا فاصلہ، آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران ہی کہہ رہے ہیں الساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لے لو۔ یہ اللہ کی بصارت سے دیکھنا، کہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی اور کہاں ساریہ نہاوند کے مقام پہ دیکھ خطبہ رہے ہیں اور دیکھ جنگ کی طرف رہے ہیں۔ مومن اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فنا و بقا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 کو آپ نے مقبول اور 2 کو مردود لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 میں جو اختلاف ہے وہ فروع میں ہے، توحید اور رسالت میں وہ سب متفق تھے،
وہ 10 گروہ، اس میں ہم 8واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جس کے بانی اب ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے مسلک کی خصوصیت، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آپ نے بیان کی ہے، ان کے مسلک کی خصوصیت فنا و بقا تھی۔ درود پاک پڑھیں اور درد شروع کرتے ہیں۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، کہ یہ برے کرم کے ہیں فیصلے، یہ برے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف تجا بے جمال ہی، حسن جمیع حسال ہی، سلو علیہ وآلہ۔ سید حجویر کے نزدیک فنا اور بقا، پہلے آپ نے تجزیہ کیا، اب اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے ہیں جو ایک مدلل اور مضبوط رائے۔ آپ نے رومی نستوریوں کا، یونان کے نستوریوں کا اور عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، اور پھر حادث اور قدیم کی گفتگو کی۔ حادث کیا ہے؟ جو بعد میں وجود میں آیا ہے، پہلے نہیں تھی، یہ بندہ ہے اور بقیہ اشیاء ہیں۔ حادث اور قدیم کو آپ پکڑ کے رکھیں گے تو پھر آپ درد سمجھیں گے۔ انتہائی مشکل گفتگو ہے لیکن انتہائی آسان ہو جائے گی جب آپ توجہ کریں گے۔ موٹے موٹے لفظ سمجھا دوں آپ کو۔ حادث کا لفظ استعمال ہوا ہے، حادث کی میں نے تعریف کر دی ہے، جو پہلے نہ تھا، پہلے نہ ہو، بعد میں وجود میں آیا ہو، وہ حادث ہے۔ کائنات ہے، انسان ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہ حادث اور قدیم کا لفظ ہے، اور اس میں حلول نہیں ہے۔ سید حجویر نے فرمایا کہ محل کا لفظ استعمال کیا ہے، جائے قیام بولتے ہیں، کہ حادث جو ہے یہ قدیم کا محل نہیں ہو سکتا، یہ اس کا جائے مقام، اللہ اس کا جائے مقام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے اندر حلول نہیں، اللہ اس کے اندر حلول نہیں کر سکتا، اور یہ مجاہدے کے ذریعے رب کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ عیسائیوں نے جو کہا وہ غلط ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام مجاہدہ اور ریاضت کرتی کرتی بقا کے ساتھ، بقائے الہی کے ساتھ بقا پا گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ حشویہ اور عیسائیوں کا اور رومیوں کا یہ عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ یہ فنا و بقا اس کی اپنی ذات ہے، اس نے اس کو ہی فنا کرنا ہے، اسی کے ساتھ باقی ہونا ہے، وہ جو ہے وہ اس کا خالق و مالک ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں۔ یونان کے رہنے والے رومی نستوریوں کا موقف یہ ہے، پیچھے سے تھوڑا ملاؤں گا تو آپ کو آگے سے بات کی سمجھ آئے گا، بلکہ تمام عیسائیوں کا موقف یہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام مجاہدے کے ذریعے، مجاہدہ عبادت و ریاضات کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے ناسوتی صفات کو، یعنی یہ جو ناسوتی صفات کو فنا کر کے لاہوتی بقا کے ساتھ قائم ہو گئی۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بشری صفات کو کی قید کو نہیں توڑا جا سکتا، بشر بشر ہی رہے گا۔ سید حجویر یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ بشری صفات کو نہیں توڑا جا سکتا، ابدی قدیم نہیں ہوا جا سکتا، قدیم بس اللہ کی ذات ہے۔ بہت غور طلب یہ باتیں ہیں، ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو آپ رہ جائیں گے۔ سید حجویر نے جو موتی بکھیرے ہیں، ایک ایک موتی کو آپ نے چننا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجاہدے کے ذریعے بشری صفات کو فنا کر کے لاہوتی بقا کے ساتھ قائم ہوگی، اور انہوں نے اپنی بقا پالی تھی، یعنی انہوں نے اپنی بقا پالی تھی، وہ اور وہ معبود کی بقا کے ساتھ باقی ہو گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ غلط، یہ آپ اس کے عقیدے، آپ اس عقیدے کی کو رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے عناصر ترکیبی کی بنیاد انسانی عناصر پر نہیں ہے، یہ بھی غلط، بلکہ ان کی بقائے الہی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں سب رد ہے، یہ عیسائیوں کا خشبیہ کا عقیدہ ہے، لہٰذا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں ایک ہی بقا کے ساتھ باقی ہیں جو قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ غلط، سید حجویر فرماتے ہیں ہم اس عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب آج کے درس کو اس طرح آپ سمجھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
آپ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں ان خشویہ کے موقف کے جو دو باطل فرقے آگے آنے والے ہیں ان میں سے ایک خشویہ فرقہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ باتیں ان کے مطابق ہے، وہ حلول و نزول کے قائل ہیں، ہم نہیں ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ سید حجویر ہمارے عقیدے بہترین طریقے سے درست کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ تمام باتیں ان خشویہ کے موقف کے مطابق ہے جو تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں، اللہ کا جسم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی چیز اللہ جس پہ پورا آ جائے وہ بڑی اور اللہ چھوٹے ہو جائیں گے، دیکھو تو صحیح، عقل نہیں ان کی عقل بھی دہریوں جیسی ہے۔ وہ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو محل حادث سمجھتے ہیں اور قدیم کے لیے حادث ہونے کی صفت کو درست سمجھتے ہیں۔ قدیم کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ حادث کون ہے؟ بندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل سکتے ہیں آپس میں، داتا صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں، بندے کی ذات نہیں فنا ہو سکتی، صفت فنا ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ اپنی بری صفات کو فنا کر کے اچھی صفت کے ساتھ، اچھی صفات کے ساتھ باقی ہو سکتا ہے، ذات کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ ہی غلط ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، نستوریوں کا عقیدہ ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس عقیدے سے بچایا اور پاک کیا۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر فرماتے ہیں ہم یعنی کہ آپ اب بہت دھیان سے آپ فرماتے ہیں ہم اس کے جواب میں، ان کے جواب میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کیا آپ سوال کر رہے ہیں کیا کوئی حادث، آپ فرماتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کیا کوئی حادث قدیم کا محل بن سکتا ہے یا قدیم کسی حادث کا محل بن سکتا ہے یا قدیم کی کوئی صفت حادث ہو سکتی ہے یا حادث کی کوئی صفت قدیم ہو سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے سمجھاؤں تو سمجھ آئے شاید آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کیا کوئی حادث قدیم کا محل بن سکتا ہے؟ ہم کیا ہے حادث، دنیا کیا ہے حادث، کیا اللہ اس میں پورا آ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ذات اس کو، وہ نور ہے زمین و آسمان کا، وہ حلول نہیں کر سکتا اس میں۔ آپ حادث کو قدیم کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہ رہے داتا صاحب، اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں اور قدیم اور یا قدیم کسی حادث کا محل بن سکتا ہے یا قدیم کی کوئی صفت حادث ہو سکتی ہے۔ قدیم کی ساری صفتیں قدیم ہیں، اس کے ساتھ ہی اور شروع سے تھی، حادث بعد میں ہوا ہے، اس کی ساری صفتیں بھی حادث ہیں، یا کوئی حادث یا حادث کی کوئی صفت قدیم ہو سکتی ہے کہ یہ بنائی بعد میں ہے، اس کی ساری صفات بھی بعد میں ہے، ایسا نہیں کہ یہ پہلے اس کی کوئی صفت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں دہریوں کا مذہب ہیں، دہری یہ کیمونسٹ اس وقت بھی تھے، یہ تمام باتیں دہریوں کا مذہب ہیں، وہ عالم کے حادث ہونے کے دلائل کو غلط قرار دیتے ہیں۔ دہریے کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، یہ روس میں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، کہ یہ دنیا کسی نے بنائی نہیں، یہ بنائی ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بنائی گئی ہے۔ آگے میں مثال اینڈ میں دوں گا امام ابو حنیفہ کی، وہ جو داریا خلیفہ کے دربار میں آ گیا، کشتی والا واقعہ، تو آپ اس سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ تمام باتیں دہریوں کا مذہب ہیں اور وہ عالم کے حادث ہونے کے دلائل کو غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا حادث نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے، کسی نے بنائی بھی نہیں ہے، بنائی ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ داتا صاحب ان کے عقیدے کی رد کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں اس طرح اگر یہ ہم مان لیں کہ یہ دنیا قدیم ہے، بنائی ہے، تو اس طرح پھر وہ خالص کو، یہ حادث کو اگر ہم قدیم مان لیں تو پھر ہمیں خالق کو بھی حادث ماننا پڑے گا۔ اس طرح سارا نظام ہی داتا صاحب فرما رہے ہیں غلط ہو جائے گا۔ اس طرح خالق اور مخلوق دونوں کو قدیم تسلیم کرنا پڑتا ہے یا پھر دونوں کو حادث ماننا پڑتا ہے، یعنی مخلوق کو خدا کے ساتھ ملایا جاتا ہے یا خدا کو مخلوق کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حلول لازم آ جاتا ہے، اور یہ چیز نقصان اور گمراہی ہے، ہم یہ انہی کے لائق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو بندے سے ملا دیا جائے، بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے تو حلول لازم آ جاتا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ انہی کو لائق ہے جو اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی مخلوق کو خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی وہ حلول کر جائے، محل بن جائے مخلوق اس کا قدیم کا، کہ وہ جائے مقام ہو جائے، اس کے اندر آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تجلی ہے، اس کا جو دل ہے نا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کا عرش ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا نزول ہے، دخول ہے، ایسا نہیں ہے، توجہ ہے اس کی۔ وہ پھر مومن اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ساری کائنات کو دیکھ جاتا ہے۔ وہ ایک چیپٹر علیحدہ، جب اس کی گفتگو ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی
مخلوق کو خدا کے ساتھ ملایا جاتا ہے یا خدا کو مخلوق کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں حلول لازم آ جاتا ہے، اور یہ چیز نقصان اور گمراہی ہے، اور یہ انہی کے لائق ہے، ان گمراہوں کے لائق ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ داتا صاحب نے سمجھا دیا۔ اس میں کیا سمجھایا کہ حلول و نزول کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، کہ کوئی بندہ مجاہدہ کرتا کرتا اس بقا تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ باقی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں صفت فنا ہو سکتی ہے، ذات فنا نہیں ہو سکتی۔ آگے آتے ہیں نمبر 2، دوسرا پوائنٹ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا۔ 5 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے سمجھائے ہیں، جس میں دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ بندہ رب میں حلول نہیں کر، رب بندے میں حلول نہیں کر سکتا، یہ اس کا محل یعنی جائے قیام نہیں ہو سکتا، اور یہ مجاہدہ کرتا کرتا رب بھی نہیں بن سکتا، اس کی صفات کے ساتھ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بندہ بندہ ہی رہے گا جہاں تک مرضی چلا جائے، رب جتنا بھی کرم کر دے بندے پہ وہ رب ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اللہ، کیونکہ وہ قدیم ہے، یہ حادث ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جب آپ قدیم کو محل حادث یا حادث کو محل قدیم قرار دیتے ہیں تو خالق اور مخلوق دونوں کو قدیم کہنا پڑتا ہے یا دونوں کو حادث کہنا پڑتا ہے۔ سید حجویر فرما رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حلول کر جاتے ہیں تو پھر یا دونوں کو پھر قدیم ماننا پڑے گا یا دونوں کو حادث ماننا پڑے گا۔ ایسا ہے نہیں، یہ ایک دوسرے کی صفت میں ہے نہیں، نہ دونوں قدیم ہے نہ دونوں حادث ہے، وہ قدیم ہے یہ حادث ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا دونوں کو قدیم ماننا پڑے گا یا دونوں کو حادث ماننا پڑے گا، جبکہ دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مخلوق حادث ہے، ساری مخلوق، یہ کائنات، دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ مائندہ کم، پچھلی بار جو قرآن آیت دی ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گی، جو چیز میرے پاس ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ سب چیزیں دلیل سے ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ دنیا سب فانی ہے، یہ پہلے بھی نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں رہے گی۔ عقبہ جو ہے پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا پر بعد میں رہے گا، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ یہ بات دلیل سے ثابت ہو چکی ہے مخلوق حادث ہے، یا پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ فرما رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس طرح آپ خالق کو بھی حادث مانیں گے۔ اگر آپ مخلوق کو کہتے ہیں کہ حادث نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ خالق کو بھی آپ حادث یعنی کہ اس کو بھی آپ کو حادث ماننا پڑے گا۔ آپ حادث مانیں گے کیونکہ ہر چیز کا محل اس کے اصل کے مانند ہوتا ہے، کہ ہر چیز کا عین یا اس کی جو بیس ہے اس کے اصل کے مانند ہوتی ہے۔ خالق حادث نہیں ہو سکتا، اگر اس کو حادث مانیں گے تو پھر وہ حادث کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا محل اس کے عین اصل کے مانند ہوتا ہے۔ تو جب خالق حادث ہونے کا محل ہوگا تو وہ خود بھی حادث ہوگا، اگر وہ حادث کے اندر آ جائے گا تو پھر وہ خود بھی حادث ہو جائے گا۔ وہ حادث کے اندر نہیں سما سکتا، وہ قدیم ہے، یہ مخلوق کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ تاسا فرماتے ہیں جب وہ خالق حادث ہونے کا محل یعنی جائے قیام ہوگا تو وہ خود بھی حادث ہوگا۔ تو اب ان سب کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان بدبختوں کے لیے داتا صاحب فرما رہے ہیں اب ان سب کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حادث کو قدیم قرار دیں یا قدیم کو حادث قرار دیں، یہ دونوں صورتیں گمراہی ہیں۔ داتا صاحب نے گراہیں لگا دی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی صورت ایسی بنتی نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ حادث قدیم کا محل ہو سکتا ہے یا قدیم حادث کا محل ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تیسری اور آخری مثال اس کی دے کے یوں سمجھا رہے ہیں، پھر آگے ہماری بات شروع کریں گے ہماری فنا بقا کی۔ آپ فرماتے ہیں مختصر یہ کہ جب کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جب کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملتی ہے تو وہ اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، متحد ہوتی ہے یا ہم جز ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں مل سکتی ہیں آپس میں جن کی بیس، بنیاد، ترکیبی اجزاء ایک جیسے ہوں، وہ آپس میں داتا صاحب کہتے ہیں مل سکتی ہیں۔ بندہ حادث ہے، وہ قدیم ہے، ان کے ایک جیسے ہیں ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے حلول و نزول کر سکتے ہیں؟ داتا صاحب اس کی نفی کر رہے ہیں، سمجھ آئے نہ آئے لطف آ رہا کہ نہیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہوگی، جن کو اللہ پاک نے معرفت عطا فرمائی ہوئی ہے سمجھ بھی آ رہی ہوگی، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں مختصر یہ کہ جب کوئی ایک چیز دوسری کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جڑ جاتی ہے، متحد ہوتی ہے یا ہم جز ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ بندہ کوئی چیزیں اگر آپس میں ملتی ہیں، متحد ہو جاتی ہیں، ہم جز ہوتی ہیں، ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اور اللہ ایک جیسے ہو جائے، ان دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب نے یہ آخری مثال دی ہے، پھر اس کو سمجھیں، پھر آگے بندے کی بات چلے گی۔ مختصر یہ کہ جب کوئی ایک چیز دوسری کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، متحد ہو جاتی ہے یا ہم جز ہو جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔
بندہ اور اللہ جڑ ہی نہیں سکتے تو حکم کیسے ایک جیسا ہو؟ بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، وہ قدیم ہے، یہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سید حجویر کے اس فنا اور بقا کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ جو ہم کو سمجھا رہے ہیں اب اس کو سمجھیں گے جو ہماری باتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہماری بقا ہماری صفت ہے، ہماری بقا ہماری صفت ہے، اسی طرح ہماری فنا ہماری صفت ہے۔ یہ دونوں فنا و بقا ہماری صفت ہے۔ ہم نے اپنی ایک صفت کو فنا کرنا ہے اور دوسری اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس کو پھر سمجھیں، آپ فرماتے ہیں ہماری بقا ہماری صفت ہے، اسی طرح ہماری فنا ہماری صفت ہے، اس لیے ہماری صفت ہونے کے حوالے سے ہماری فنا بقا کی طرح ہے اور ہماری بقا فنا کی طرح ہے۔ ہماری صفت ہونے کے حوالے سے ہماری فنا بقا کی طرح ہے اور ہماری بقا فنا کی طرح ہے۔ بس فنا سے مراد ایک صفت کا فنا ہونا ہے اور دوسری صفت کی وجہ سے باقی ہونا ہے۔ جب ہم ایک صفت کو فنا کر دیں گے، یعنی ہم بری صفت کو فنا کر دیں گے تو اچھی صفت کے ساتھ بقا پا جائیں گے۔ وہ دونوں صفتیں ہماری ہی ہیں۔ ہم نے ایک صفت کو فنا کر دینا، بری والی صفت کو، برے خیالات کو، اخلاقات سب کو فنا کر کے اچھی صفت کے ساتھ ہم نے مل جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر اس کو سمجھیں، آپ فرماتے ہیں ہماری بقا ہماری صفت ہے، اسی طرح ہماری فنا ہماری صفت ہے، اس لیے ہماری صفت ہونے کے حوالے سے ہماری فنا بقا کی طرح ہے اور ہماری بقا فنا کی طرح ہے۔ بس فنا سے مراد ایک صفت کا فنا ہونا دوسری صفت کی بقا کی وجہ سے۔ ایک صفت فنا ہو جاتی ہے تو دوسری بقا باقی رہ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی شخص فنا سے یہ مراد لیتا ہے بقا کہ بقا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بھی درست ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب ایک صرف فنا ہی ہو گئی ہے تو ایک باقی رہ گئی ہے، تو کوئی شخص کہتا ہے کہ فنا کا بقا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی درست ہے، اور کوئی شخص کہتا ہے کہ بقا کا فنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی درست ہے۔ درود پاک آخری مصرے سے میں نے کہا اچھی طرح آپ کو کیونکہ فنا سے اس کی مراد غیر کے ذکر کی فنا ہے، کہ فنا سے وہ جو کہہ رہا ہے نا یا تو فنا باقی رہے گی یا بقا باقی رہے گی، سیدھے جواب ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی مراد فنا سے انسان کی مراد، کیونکہ فنا سے اس کی مراد غیر کے ذکر کی فنا ہے اور بقا سے اس کی مراد حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باقی ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان کی مراد فانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد باقی ہوتی ہے، تو جب تم اپنی مراد کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہاری مراد فانی ہوگی اور فنا کے ساتھ قائم ہوگی۔ اگر ہم اپنی مراد کے ساتھ قائم ہو جائیں گے تو ہماری مراد فانی ہے، ہم فنا کے ساتھ قائم ہو جائیں گے لیکن اگر تم حق تعالیٰ کی مراد کے ساتھ متصف ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ کی مراد کے ساتھ باقی رہ جاؤ گے اور بقا کے ساتھ باقی رہو گے۔ اگر ہم یہاں اس کی مراد آپ نے مثال دی ہے کہ اس کی چاہت، کہ جو اس کی چاہت ہے ہم وہ اپنی چاہت بنا لیں گے، جو اس کی مراد ہے کہ ہم اس مراد میں بھی اپنی مراد کو ختم کر کے نامراد ہو جائیں گے، بس اس کے مشاہدے میں چلے جائیں گے۔ تو سید حجویر فرماتے ہیں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جو چیز آگ میں ڈال دی جائے گی وہ آگ کی صفت کی وجہ سے وہی صفت اختیار کر جائے گی جو آگ میں پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آخری مثال ہے، آپ نے یہاں پر گرا لگا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جو چیز آگ میں ڈال دی جائے گی وہ اس کی صفت کی وجہ سے وہی صفت اختیار کر جائے گی جو آگ میں پائی جاتی ہے۔ تو جب آگ کی صفت کا غالب ہونا اس چیز کی صفت کو تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غالب ہونا آگ کے غلبے سے بدرجہ اولا اور بہتر ہے۔ آگ کا غلبہ صفت کو چینج کر دیتا ہے، تو جب اس کی ذات کی محبت کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس کی بری صفات ساری فنا ہو جائیں گی اور اس کی مراد کے ساتھ باقی ہو جائے گا، اس کی مراد کے ساتھ باقی ہو جائے گا۔ تو جب آگ کی صفت کا غالب ہونا اس کی صفت کو تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یعنی محبت کا غالب ہونا آگ کے غلبے سے بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تاہم یہ یاد رہے آگ کا تصرف لوہے کی صفت میں ہے، لوہے کی ذات میں نہیں ہے، کیونکہ لوہا بذات خود آگ نہیں بن جاتا۔ اس آخری جملے کو سمجھ جائیں، داتا صاحب نے جو گرا دیا کہ جب ہم اللہ کی ذات میں گم ہو جائیں گے، اس کی مراد پا جائیں گے، اس کے مجاہدے میں چلے جائیں گے،
کبھی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ہم وہ رنگ اختیار کر جائیں گے جس کی مثال یوں دی ہے علامہ اقبال نے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ہماری صفت جو ہے وہ قرآن بن جائے گی، ذات ہماری بندہ ہی رہے گی۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے محبت کے غلبے میں گم ہو جائیں گے تو جیسے لویا آگ میں پڑا ہوا جب ہوتا ہے تو وہ آگ ہی لگتا ہے، بٹھی میں یاد کریں نا جب سریا یا کوئی لویا تو وہ لگتا ہے کہ آگ ہی ہے، اس طرح سر ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس کی سید حجویر فرماتے ہیں آگ اللہ کی محبت اس کی صفت کو تو فنا کر سکتی ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں کرے گی۔ لوہا لوہا ہی رہے گا، لوہا لوہا ہی رہے گا، ٹھنڈا ہو کے پھر اگر وہ محبت میں کمی آئے گی یا وہ اس مشاہدے سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ لوہا ہی ہے، لوہا ہی ہے۔ جب اس کے قرب میں ہے، جب اس میں فنا ہے، جب اس کی ذات میں گم ہے تو وہ اس کی صفت کو اختیار کر گیا، ذات اس کی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کو سمجھیں، اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جو چیز آگ میں ڈال دی جائے گی وہ آگ کی صفت کی وجہ سے وہی صفت اختیار کرے گی جو آگ میں پائی جاتی ہے۔ تو جب آگ کی صفت کا غالب ہونا اس چیز کی صفت کو تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا غالب ہونا آگ کے غلبے سے بدرجہ اولا اور بہتر ہے۔ تاہم یہ یاد رہے آگ کا یہ تصرف لوہے کی صفت میں، لوہے کی ذات میں نہیں ہے، لوہے کی صفت میں ہے، لوہے کی ذات میں نہیں ہے، کیونکہ لوہا بذات خود آگ نہیں بن جاتا، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، رب رب ہی رہتا ہے، رب رب ہی رہتا ہے۔ اور آپ آگے ساری گفتگو کر کے فرماتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تھے عالم لوگ، یہ تھے عالم لوگ کہ سارے علم کے موتی بکھیرنے کے بعد، سارا کچھ جاننے کے بعد کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ عز و انکساری کے یہ منبع تھے، محور مرکز تھے، اور یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ عز و انکساری۔ سید حجویر فرماتے ہیں جو کہتا ہے میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہو سکتا، لوگ کہیں کہ تو عالم ہے، جو کہتا ہے میں صادق ہوں وہ سچا نہیں ہو سکتا، لوگ کہیں کہ یہ صادق ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں جو کہتا ہے میں ولی ہوں ولی نہیں ہو سکتا، لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ خدا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کا بڑا خوبصورت واقعہ، دہریوں کے مذہب کی تردید کرتے جائیں سید حجویر نے ان کا مذہب بتایا، دہریے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کا یہ خود بخود ہی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کائنات حادثات بے ترتیبی کا نام ہے، کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کی حسن ترتیب تو دیکھیں، اس کی حسن ترتیب تو دیکھیں، آپ کو رشک آئے گا، اتنی خوبصورت ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے دربار میں ایک داہریہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ اپنا کوئی بڑا عالم لے کے آئیں۔ یہ مثال مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے، مقصد سمجھانا یہ ہے یہاں پر امام ابو حنیفہ کا کہ یہ ایک کشتی نہیں خود بن سکتی تو ساری کائنات خود کیسے بن سکتی ہے، خود کیسے چل سکتی ہے۔ اس دہریے نے خلیفہ سے کہا اپنے کسی بڑے عالم کو لے کے آئیں، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات خود بخود چلتی ہے، خود بنی ہے، کوئی اس کا چلانے اور بنانے والا نہیں ہے۔ تو حضرت خلیفہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دربار میں حاضر آئیں۔ اس طرح ایک دہریہ کمیونسٹ آیا جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں۔ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، جب تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو سب نے پوچھی، بادشاہ نے بہت انتظار کرنا پڑا، وہ داہریہ بھی بڑا پریشان ہوا، اس نے بھی تنقید کی اس بات پہ۔ جب اب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کافی تجسس، آپ نے فرمایا ایسا واقعہ پیش ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ تجسس پیدا کر دے کہ لوگوں میں تجسس، بتائیں تو صحیح، میں کیسے بتاؤں اس واقعے کو، میں کیا بیان کروں، میں بڑا ابھی تک اس میں ششدر ہوں، گم ہوں اس واقعے میں۔ تو خلیفہ نے کہا بتائیں تو صحیح، اس داہریہ نے کہا بتائیں تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا جب میں دریائے دجلہ محل میں حائل تھا جہاں امام ابو حنیفہ رہتے تھے، وہ محل دریا کراس کر کے خلیفہ کے محل تک پہنچنا پڑتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ جب میں دریا کے کنارے پہ آیا تو میں نے دیکھا نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے، تو میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ دریا میں سے تختے نکلنا شروع ہو گئے، بعض نے کہا کہ درخت چر گیا، بعض نے کہا کہ مقصد میں نے سمجھایا کہ اللہ کی ذات کو ثابت کرنا ہے ان کا، کچھ بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سارے بڑے غور سے بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، وہ داہریہ بھی بڑے غور سے توجہ سے سن رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ دریا سے تختے نکلنے، وہ تخت
کیا کہتے ہیں ان کو، تختے نکلنے شروع ہو گئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، کیل خود بخود لگنا شروع ہو گئے، پھر ایک روغن سا دریا سے نکلا، وہ انہوں نے تختے کی وہ درجیں بند کر دی، پھر کشتی میری طرف آئی، وہ اوندھی ہوئی، میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، پھر وہ کشتی مجھے لے کے محل کے کنارے پہ آ گئی، میں کشتی پھر اوندھی ہوئی، میں اترا اور باہر آ گیا۔ ابھی تو کوئی نہ بولا تھا، دہریہ ہی سب سے پہلے بولا۔ اس نے کہا خلیفہ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بڑے دانشور آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ تو کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تختے، وہ کون کہہ رہا دہریہ، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تختے خود ہی دریا سے نکلیں، ہو سکتا ہے کہ خود ہی جڑ جائیں، ہو سکتا ہے خود ہی کیل لگ جائیں، ہو سکتا ہے خود ہی روغن ہو جائے، ہو سکتا ہے کشتی خود ہی اوندھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی ان کو اتار دے اور یہ یہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ ہم تو سمجھتے تھے یہ بہت ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا ایک چھوٹی سی کشتی بنائے بغیر نہیں بن سکتی، چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بنائے بغیر کیسے بن سکتی ہے، چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ ایسی شاندار مثال دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دہریہ اپنا سا منہ لے کے باہر نکل گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو عوان ہیں، داتا علی حجویری کے مرید ہیں، مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے جو حادث اور قدیم کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ حادث اور قدیم کا کیا تعلق ہے، اور کیسے اس کو جوڑا جاتا ہے، کیسے یہ بنتا ہے، اور کتنا یہ ضروری ہے، کتنا یہ ضروری ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان حادث ہے، اللہ قدیم ہے، حادث نے قدیم کے مقام اور مزاج کی اطلاع دنیا کو دی۔ اللہ، انسان حادث ہے، اللہ قدیم ہے، حادث نے قدیم کے مقاموں مزاج کی اطلاع دنیا کو دی، یا یوں کہیے کہ قدیم نے اپنے بارے میں دنیا کو اطلاع حادث کے ذریعے دی۔ حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کو جاننا شروع کرتے ہیں، حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کو جاننا شروع کرتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے، اور اس کا جاننا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کو بار بار سمجھیں گے تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ انسان حادث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، حادث نے قدیم کے مقام اور مزاج کی اطلاع دنیا کو دی، یا یوں کہیے کہ قدیم نے اپنے بارے میں دنیا کو اطلاع حادث کے ذریعے دی۔ حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے۔ کس مقام پر جاننا شروع کر دیتے ہیں حادث اور قدیم، بندہ اور اللہ کس مقام پر فرماتے ہیں ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے، اور اس کا جاننا ہی بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہم نے اس کا جاننا کہ یہ کس مقام پر حادث اور قدیم ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو جان جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ولی بتا رہا ہے، حضرت واصف علی واصف صاحب ولایت کے ایک بڑے مرتبے پہ فائز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جاننا حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم سارے یہاں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کو، اور اس حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے، اور اس کا جاننا ہی بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کا جاننا بہت اہم اور ضروری ہے، یہ جان کے ہی چھوڑنا ہے کہ کس مقام پر یہ ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ حادث اور قدیم اس دوسرے کو جاننا شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جڑ جاؤ اس سے، بس جڑ جاؤ۔ جب آپ جڑ جاؤ گے اس سے تو وہ اپنے بارے میں آپ کو خود ہی بتا دے گا، وہ اپنے بارے میں خود ہی بتا دے گا۔ اولیاء سے جڑ جاؤ، صوفیاء سے جڑ جاؤ، وہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ سید واصف الواصف فرماتے ہیں جب تم خدا کی تلاش میں نکلو گے، اللہ کی تلاش میں نکلو گے، تو کسی اللہ والے کے پاس ہی پہنچو گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس ہی پہنچو گے، وہ پھر بتائے گا، جیسے ہمیں سید حجویر بتا رہے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے،
ہمارا رب کیا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرما کہ ہم تجھے پہچان سکیں۔ تیرے حبیب لبیب نے فرمایا جب تک انسان خود کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، پھر اپنی ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، پھر اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم پہ کرم کر دے، اے اللہ ہم پہ فضل کر دے، اے اللہ ہمیں ولایت میں کچھ مقام و مرتبہ عطا فرما، ہمارے سارے برے خصائل کو فنا کر دے، ہمیں اچھے خصائل کے ساتھ بقا عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خصائل کے ساتھ، اچھے فضائل کے ساتھ بقا عطا فرما، ہمیں پاک کر دے، ہمارے نفوس و قلوب کو پاک کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو خود ہی فرماتا ہے توابین مجھے پسند ہے، توبہ کرنے والے مجھے پسند ہے۔ یا اللہ تو ہمیں پسند فرما، تو خود ہی فرماتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جس سے گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں جلدی جلدی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جلدی جلدی معاف کر دیا کرو، یا اللہ تو ہمیں جلدی جلدی معافی عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں جلدی جلدی معافی عطا فرما دے۔ تیرے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا جو دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلدی سے معاف کر دے گا۔ جلدی سے معافی دے دیا کرو، کوئی ذرا سا مسکرا کے دیکھے تو سمجھو وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ اس سے راضی ہو جایا کرو، آپ اس کو معاف کر دیا کرو۔ جو ذرا سا آپ سے شرمندہ ہو جائے تو سمجھ لیا کرو وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ سے شرمندہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیا کرو، پھر اللہ بھی آپ کو اداؤں کے ذریعے معاف کر دے گا، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ ملتجی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھو گے تو اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یاد رکھو گناہوں نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا، جن ہمارے گناہوں نے اللہ ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے رزق میں کمی کر دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ جن گناہوں نے ہمارے ملک کے معاشی حالات کو تنگ کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ جن گناہوں نے ہمارے گھر کے سکونوں کو برباد کر دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں نے ہماری بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیے یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم عاجز بننے ہیں، تیرے گناہ گار بننے ہیں، تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ ہے، تجھے اللہ پاک مولا علی کا واسطہ، داتا علی کا واسطہ، غوث جلی کا واسطہ، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، حضور سرور کائنات کے وضحا کے چمکتے مکھڑے کا واسطہ، واللیل کی زلف عنبرین کا واسطہ، ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، سیدہ کائنات کی سفید ردائے مبارک کا واسطہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، بالخصوص سید مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری ساری زندگی کے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جس نے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، ان کو کالا نہ ہونے دینا، اگر غلطی ہو جائے تو جلدی سے گناہ معاف کر لینا کہ یہ سفید کے سفید ہی ہیں۔ اور یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قضا نمازیں ساری ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا اور آگے سے قضا نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ پھر رہ جائے تو پھر ادا کر لینا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا کہ تجھ سے کہاں نیک ہوا جانا، کیوں نہیں نیک ہوا جانا، ہم جن کے ساتھ لگے ہیں وہ ہمیں نیک کر کے چھوڑیں گے۔ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کی امید اور آس کے ساتھ وابستہ رہنا۔ یاد رکھنا حق معاف، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جن کا لینا ہے دینا سچے دل سے دینے کی توفیق کوشش کرنا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف الكرم مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مرتبه، والبلاد السافر وسدرة المنتهى، مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب والمقصود موجوده، سید المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم
वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही काशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। अभी दर्स के बाद दुरूद तकसीम होगा। इसके पीछे हदीस पाक लिखी हुई है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया तो सुबह शाम मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पड़ेगा, अहद कर ले 10 मरतबा का, अल्लाह की हबीब की शफात उस पर लाजिम हो जाएगी कल क़यामत के दिन। जो 100 मरतबा पड़ेगा अल्लाह उसकी 100 हजतें पूरी करेगा। 30 दुनिया में 70 आखिरत में। जो 1000 मरतबा पड़ेगा जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कन्ना हुजूर पाक के कंधे से छू जाएगा। 10 पढ़ना शिफात है, 100 पढ़ना हाजतों का पूरा करना है, 1000 पढ़ना इश्क मुस्तफ़ा है। ये सारी तादाद पूरी करते रहना। और ये दुरूद हजवेरिया कशफुल मजूब से लिया गया, इसको हमेशा पढ़ते रहना। कोई भी दुरूद पाक के लिए ये फजीलत है। अल्लाह पाक हमारी सारी कोशिशें काविशें अपनी बारगाह बेकस पर में कबूल फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब ने फरमाया नमाज फजर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा, नमाज ज़ोहर पढ़ेगा नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, नमाज असर पढ़ेगा कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा, नमाज मगरिब पढ़ेगा पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरेगा, नमाज ईशा पढ़ेगा जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। ये 5 नमाजें हजूर ने जो आपको मेराज की रात तोहफा लाके दिया है, इनको दिल से लगा लो कि सारी कायनात की सारी नेमतें इन 5 की वक्त की नमाजों में छुपा दी गई हैं। अल्लाह से दुआ करो कि आज के बाद हम सब में कोई कभी बेनमाजी ना रहे, हमेशा 5 वक्त की जमात के साथ अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, या अल्लाह हमें गोहरे ईमान अता फरमा, या अल्लाह हमारी जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे। अल्लाह तंग दस्ती का दौर है, तंग दस्ती का दौर है, फरागी अता कर दे। अल्लाह हर शख्स तंग दस्ता है, फरागी अता कर दे। अल्लाह बारे करस से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज्जत के ताज रख दे। अल्लाह कर्ज के बोझ उतार दे, अल्लाह तंग दस्तियों के बोझ उतार दे, परेशानियों के बोझ उतार दे, नाचाकियों के बोझ उतार दे, बेचैनियों के बोझ उतार दे। अल्लाह पाक कारोबार में तंगी मुआशी के बोझ उतार दे, तनहा की बरकतें जो खत्म हो गई हैं या अल्लाह उसके बोझ उतार दे, तनहाओं में बरकतें अता फरमा दे, मुल्क की खैर फरमा दे, सरहदों की खैर फरमा दे, फौज की खैर फरमा दे, ज़रब अज़ब की खैर फरमा दे, रद्द फसाद की खैर फरमा दे। अल्लाह पाक मुल्क को इत्मीनान और अमन अता फरमा दे, घरों में चैन सुकून अता फरमा दे, रिज़्क़ की फरमानियाँ अता फरमा दे, दस्तरखानों को वसी करने की तौफीक अता फरमा दे, सखावत अता फरमा दे, सखी कर दे, पाक कर दे, करीम कर दे, फजल कर दे। अल्लाह हम पे हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे। ताहिर सईद साहब को शिफा दे दे, शहरियात की वालदा को शिफा दे दे, वासिफ अली की वालदा को शिफा दे दे, जुमला सारे बीमारों को शिफा दे दे, सारी उम्मत को शिफा दे दे, सारी उम्मत की मुश्किलें आसान कर दे, मुश्किलें उम्मत मरहूमा की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हमदोश सुलेमान कर दे। अल्लाह हमारे दिलों को हल्का फुल्का कर दे, गम और चैन दूर कर दे, गम मुस्तफ़ा अता फरमा दे। अपनी ज़ात के साथ अल्लाह पाक हमें जोड़ ले, अल्लाह अल्लाह हम पे अपना करम कर दे, फजल कर दे। या अल्लाह पाक हमसे राजी हो जा परवरदिगार वफ़क़ अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।